الحمدللہ یہ محفل نسبت، تعلق اور محبت کی بنیادوں پر قائم ہے۔ حضور مولا کائنات اسد اللہ الغالب، حیدر کرار، باب العلم، باب علم و حکمت، مولا اہل ایمان حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت نسبت کے ساتھ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے بہا بے شمار مناقب فضائل سے نوازا ہے، اور حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب اور قرب، یعنی آپ کے بہت قریب ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ صحیحین میں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علیہ السلام الا انہ لا نبی بعدی۔ ارشاد فرمایا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کو میرے ساتھ منزلت اور قربت اسی نوعیت کی ہے جس طرح کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قربت تھی۔ یاد رہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ایک رسول ہیں پھر اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور سیدنا ہارون علیہ السلام وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، نبی ہیں۔ یقیناً نبوت کا درجہ بھی بڑا ہے، مگر فرق مراتب کو سمجھنا ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ 313 یا 315 رسولوں میں سے صرف 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم ہونے کی شان حاصل ہے، تو اس کا مطلب بہت بڑا درجہ ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ اور یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جو اولو العزم 5 رسول ہیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سب سے بڑے مرتبے کے حامل ہیں، اور آپ ہی کے وسیلے سے نبوت اور رسالت کی خیر و برکت دیگر انبیاء کو حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مرتبہ ہے، پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا مرتبہ ہے السلام۔ جمہور کا موقف یہی ہے، البتہ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سیدنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بڑی شان والے ہیں، ان کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کو جو نبی ہیں مگر پھر بہرحال انہیں بھائی ہونے کی نسبت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اخوت بھائی ہونے کی نسبت حاصل تھی، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو جو نبوت کا شرف ملا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ملا ہے کہ آپ نے عرض کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اے میرے رب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور وادی سینا میں، مبارک وادی میں اللہ تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے پیارے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس خاص تقرب کی گھڑیوں میں عرض کی تھی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اپنی معرفت کے لیے، ایمان کے لیے، تقرب کے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان فرما دے، جو ذمہ داری نبوت و رسالت کی تو نے مجھے عطا کی ہے اللہ وہ معاملہ میرے لیے آسان ہو جائے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ سکیں، جن کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہوں وہ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی،
اور اے اللہ میرے ہی گھر والوں میں سے، میرے ہی خاندان میں سے ایک وزیر بنا دے، میرا نائب بنا دے۔ ہارون اخشدد بہ ازری، اپنے بھائی کا خاص طور پر نام لیا کہ میرے گھر والوں میں میرے بھائی ہارون کو میرا نائب اور وزیر بنا دے، تاکہ وہ میرے کام میں میری معاونت اور مدد کر سکیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اور عمر میں وہ آپ سے بڑے ہیں، عمر میں وہ آپ سے بڑے ہیں، مگر مرتبے میں، فضیلت میں، شان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، مگر نسبت ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علیہ السلام الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کو میرے ساتھ اسی نوعیت کی نسبت، قربت، تعلق حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قربت، منزلت اور نسبت جو حاصل تھی۔ سبحان اللہ، کتنی گہری نسبت حضور نے ارشاد فرمائی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی نسبت کے ساتھ ساتھ خونی رشتہ داری بھی بہت قریب کی ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا محترم جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ اور پھر یہ کہ شروع دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے کہ جناب ابو طالب بہت عیالدار تھے، وہ تنگ دستی تھی ان کے گھر میں، تو آپ نے اپنے دیگر چچاؤں سے مشورہ کیا کہ ان کے بیٹوں کو ہم آپس میں پرورش میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنی پرورش میں اپنے زیر تربیت لے لیا تھا۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نبوت فرمایا تھا، تو اور اللہ کے حکم پر نماز پڑھی تھی، تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ تو آپ اول الاسلام ہیں، اسلام لانے والوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے، جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اسی طرح حضور سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اول دن سے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے اور محبت بے خودی کسی ہے تو وہ سمجھ لے کہ الحمدللہ اسے ایمان کی دولت نصیب ہے۔ جب آپ کا نام لیا جائے تو اس کا نام سننے والے کا، میرا اور آپ کا نام سننے والے کا ایمان روشن ہو جاتا ہے، نام لیا جائے تو محبت سے سینہ بھر جاتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے سینے میں ایمان ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایسا نہ ہو تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم نے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ سے صرف صاحب ایمان ہی محبت کرے گا، یعنی جو صاحب ایمان ہوگا وہی آپ سے محبت کرے گا، آپ کی محبت اس کے ایمان کی علامت ہے۔ ولا یبغضک الا منافق، اور آپ سے بغض ایک منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، منافقت ہے۔ یاد رہے کہ جب انبیاء کرام کی شان بیان کی جائے، یا صحابہ کرام میں سے کسی کی شان بیان کی جائے، یا ازواج مطہرات کی شان بیان کی جائے، یا اولیاء کی شان بیان کی جائے، تو دل باغ باغ ہو جانا چاہیے۔ پھر یہ تفریق و ترتیب اور درجات کا فرق یہ نہیں رہنا چاہیے۔ درجات کا فرق تو بارہا بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ ترتیب ہے اور درجات میں یہ فرق ہے۔ جب رسولوں میں درجات کا فرق ہے تو صحابہ اور اہل بیت اور
اولیاء اور صلحاء میں درجات کا فرق کیسے نہیں ہوگا؟ گر فرق مراتب نہ کنی زندیقیس، جو مراتب کا فرق نہیں سمجھتا وہ بے دین ہے، وہ زندیق ہے۔ مراتب کا فرق اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کا بھی نام لیا جائے اسلاف میں سے تو دل باغ باغ ہو جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے پیر و مرشد کا ذکر کریں یا میں اپنے پیر و مرشد کا ذکر کروں تو بس نام لیا جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کون کس درجے میں ہے پھر درجے نہیں دیکھے جاتے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات تو محبوب کی ہو رہی ہے۔ یعنی جب ہم کوئی منظر دیکھتے ہیں، کوئی اچھا منظر، تو آنکھ دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے، آنکھ یہ نہیں فیصلے پر نہیں اتر آتی کہ اچھا منظر پہلا تھا یا دوسرا تھا۔ بس جو چیز میسر ہے، جو نعمت میسر ہے، بندہ اس میں مشغول ہو جائے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں اس بات پر ہرگز ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا کہ ہم ناپنے اور جانچنے کے لیے پیمانے اور اسکیل لے کر آ جائیں۔ یہ اہل محبت کی شان نہیں ہوتی۔ اہل محبت وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی محبوب کا ذکر کیا جائے تو بس محبت سے دل لبریز ہو جائے۔ حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علم اور شان حکمت بہت بلند و بالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علم و معرفت کا میں شہر ہوں، وعلی بابوہا، اور اس کے دروازے وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بطور خاص روایت فرمائی ہے، دیگر محدثین نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ اول دن سے حضور کے قریب تھے، حضور کے زیر تربیت تھے، تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے، خصوصاً غزوہ بدر میں آپ کی شجاعت بے مثال تھی۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور صحابہ کرام نے جن الفاظ کے ساتھ بھی روایت کیا ہے کہ غزوہ بدر کے دن یہ ندا آئی تھی، یہ آواز آ رہی تھی، مرد کامل، شجاع اور بہادر وہ علی المرتضیٰ ہیں، اور تلوار وہ صرف ذوالفقار ہی ہے جو حق کے لیے چل رہی ہے، اور جو حق کے لیے چلنے میں سب پر حاوی ہے، سب پر غالب ہے۔ تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق خاص طور پر، اور پھر غزوہ خیبر، کہ غزوہ خیبر میں مرہب جیسے یہودی بڑے جنگجو کو جو 40 افراد کے برابر سمجھا جاتا تھا، یہودیوں کو اپنے اس پہلوان پر، اس جنگجو پر جو جنگی مہارت میں اپنا مثل مثیل نہیں رکھتا تھا، اس پر بڑا ناز تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا تو آپ کو سامنے تنہا اپنے مقابلے میں اکیلا دیکھ کر اس میں بڑی اکڑ پیدا ہو رہی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا، اور آپ نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، بس ایک ہی تلوار میں اس کو 2 لخت کر دیا۔ یہ شان تھی آپ کی۔ غزوہ خیبر میں وہ دروازہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 افراد مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو ہم اٹھا نہیں سکے، 40 کا بھی ذکر ہے، وہ آپ نے ایک ہاتھ پر اٹھا لیا تھا۔ تو غزوہ خیبر میں آپ کی شجاعت کو اللہ پاک نے ظاہر کیا۔ آپ حسنین کریمین کے والد ہیں، سیدہ کائنات کے آپ زوج محترم ہیں۔ آخر میں ایک بات کہ آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ دیگر صحابہ اور اہل بیت کا ہم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اس طرح دعائیہ کلمات ہم بارگاہ الہی میں ان کے لیے عرض کرتے ہیں۔ مگر جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں تو اہل سنت میں رائج ہے کہ ہم آپ کے لیے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کرم اللہ وجہہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو برگزیدہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مکرم رکھے، با کرامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو ہمیشہ معزز رکھے۔ یہ دعائیہ کلمات
آپ کے لیے ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی توجیہ وجہ جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے زیر تربیت تھے تو یہ شان تو آپ کی ہونی ہی تھی۔ اور یاد رہے کہ کئی صحابہ ایسے ہو گزرے ہیں جو اسلام لانے سے قبل ظاہر ہے اسلام نہیں لائے تھے، تو زمانہ جاہلیت کے مطابق ان کی سابقہ زندگی تھی، تو اصنام پرستی کا ہونا وہ بالکل واضح اور ظاہر ہے اور عقل میں آنے والی بات ہے کہ یہ ممکن ہے۔ مگر ان چیدہ صحابہ، ان منتخب صحابہ، ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان والے صحابہ کہ جو ایمان لانے سے قبل بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی تھی کہ کسی بت کے سامنے وہ سجدہ ریز نہیں ہوئے، اور زمانہ جاہلیت کی کسی عیب سے وہ قریب نہیں ہوئے، کسی آلودگی نے انہیں نہیں چھوا، ان میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ ابتدا ہی سے ایمان کے سائے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان ہے، جو آپ کو اللہ کا رسول جانتا ہے تو وہ ساری ایمان کی باتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، جو حضور کو نہیں مانتا وہ کچھ نہیں مانتا۔ تو آپ ابتدا ہی سے ایمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں تھے، اس لیے آپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو ہمیشہ برگزیدہ رکھے، جس طرح کہ آپ ہمیشہ برگزیدہ رہے، آپ حق پر ثابت قدم رہے۔ اور اہل سنت کے ہاں آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے کی یہ وجہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چونکہ آپ کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے کہ آپ اللہ کی نشانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ایک وہ بدبخت اور بد نصیب اور شقی تھا، قوم سمود کا ایک وہ شقی تھا جس نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی۔ اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیا تھی؟ ناقۃ اللہ تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ کی نشانی تھی۔ معجزہ نبی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ایک وہ شقی ہوگا جو علی مرتضیٰ آپ کو شہید کرے گا، تو وہ اگر ناقۃ اللہ ہو کر، وہ اگر ایک اونٹنی ہو کر ناقۃ اللہ ہے، تو سیدنا علی مرتضیٰ تو سبحان اللہ کتنی بڑی شان کے حامل ہیں، آپ تو باب ولایت ہیں، آپ تو باب فاتح ولایت ہیں، اور آپ کے دم قدم سے ولایت کی خیرات اس وقت بھی بٹ رہی تھی، آج بھی بٹ رہی ہے، اور قیامت تک آپ کے صدقے وسیلے سے ولایت کی خیرات بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی شان والی ہستی کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی منور کر دے، ایمان منور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی گندگی سے صاف ستھرا فرما دے، ایمان، عمل صالح اور استقامت کے نور سے منور فرمائے۔